الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 15 پارہ چل رہا ہے اور آدھا ہو چکا ہے، اور کل کی نشست میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل مکمل کر چکا تھے، اور الحمدللہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم سورہ کہف کے ساتھ آغاز کریں گے۔ سورہ کہف کے بارے میں کل ہم کچھ مضامین اہم پوائنٹس پڑھ چکے ہیں، سماعت کر چکے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یاد ہے۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم سورہ کی مناسبت سے آغاز کریں گے، اس کے بعد ترجمہ آغاز کریں گے۔ تمام سامعین بغور فوکس کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ سورہ کہف کی مناسبت، یعنی لنک پہلے سورہ سے یہ سورہ کا لنک جو ہے اس طرح سماعت فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کے اپنے سے ماقبل سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد یعنی بڑائی کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد وہ صورت ذکر کی گئی ہے جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی تھی، اور اس صورت میں انشاءاللہ اس کے آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جا رہی گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، وہ ایک مناسبت ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے، مطلب سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوتا اور سورہ کہف کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے بنی اسرائیل یعنی مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ یہودیوں کے کہنے پہ مشرکین نے پیارے نبی سے 3 چیزوں کی سوال کیا تھا، وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا ہے، اور دوسرے 2 سوالوں یعنی اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا ہے۔ مطلب یہودیوں نے مشرکین نے بنی اسرائیل سے 3 سوال کیے تھے، پہلے سوال روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں اور حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل میں روح کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا، اس آیت میں اس کا جواب مل گیا ہے، اور اس صورت میں انشاءاللہ باقی کے 2 سوال ہیں جو اصحاب کہف کے بارے میں اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ اس صورت میں ہم سماعت کریں گے۔ تو یہ 3 مناسبت ہے پچھلی صورت کے ساتھ، ایک بڑائی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح، اور انشاءاللہ یہ سوالوں کے جواب، تو یہ ہے اس کے ماقبل سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ لنک ہے۔ آئیے سورہ کہف کا آغاز کرتے ہیں، اہم سورہ ہے، اس کے فائدے آپ نے سماعت کیے تھے پچھلے نشست میں۔ پھر بار کہتا ہوں کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کریں یا سنیں، تاکہ وہ ہفتہ نصف جمعے تک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نورانی چادر کے اندر سنبھال کر رکھے گا، یعنی اس کی فضیلت وہ ہے۔ اور پہلی 10 آیت یاد کرنے کی کوشش کریں ہر روز، اگر آپ لوگ پڑھتے رہیں گے تو یاد ہو جائے گا، اس سے انشاءاللہ دجال کی فتنے سے بچیں گے۔ تو یہ اہم اس کے فائدے ہے، اور بہتر ہے ہر روز پڑھنے پر گھر برکت بھی رحمت بھی رہے گی، تو سماعت کریں اور بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کہف مکی میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب مقرب بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اس کے بعد پیارے نبی پر جو اہم کتاب جو
किताब अजीम कलाम पाक जो भेजा गया उसके ताल्लुक से फरमा रहे हैं कि इसमें कोई कजी ना रखी गई, यानी इसमें कोई शक और कजी नहीं है, बल्कि तमाम किताब मुकम्मिल हिदायत के वास्ते है। क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना, उसे सीधा और मुअतदिल बनाया ताकि वो मुनकिरीन को अल्लाह की तरफ से आने वाले शदीद आजाब से डराते हैं और मुमिनीन को जो नेक अमाल करते हैं उन्हें खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए बेहतर उजरत जन्नत है। तो प्यारे नबी को भेजने के मकसद क्या है? मुशरिकीन को जो अमाल करते हैं उनके उस गुनाह के अमाल से डराए, यानी आजाब के ताल्लुक से, और जो मुमिनीन नेक बंदे हैं, जो नेक अमाल करने वाले हैं, उन्हें खुशखबरी सुनाए ताकि उनके लिए बेहतर अजर है, उसका जो फायदे है, उजरत है, वो जन्नत मिलेगी। माँ किसी न फीही अबदा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। जन्नत में मतलब जो हमेशा रहने वाली चीज, जन्नत में रहेंगे वो लोग। वयुनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और नीज उन लोगों को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए लड़का बना रखा है। नौज़ुबिल्लाह, जो अल्लाह ताला को शरीक मानते हैं, अल्लाह के बेटे उज़ैर अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को वो लोग यहूदी ईसाई इकरार करते हैं, नौज़ुबिल्लाह। तो इसके ताल्लुक से बता रहे कि उन लोगों को डराए जो कहते हैं कि वो अल्लाह ने अपने लिए लड़का बना रखा है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, न उसका कोई इल्म उन्हें है और न उनके बाप दादा को था, या ये कितना बड़ा बोल है जो उनके मुंह से निकल रहा है। यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, अल्लाह को यानी किसी अल्लाह का बेटे को करार करना, इस तरह ये इतनी बड़ी बोल है कि उनके मुंह से निकल रहा है, वो सरासर झूठ के सिवा कुछ कहते नहीं है। यानी मुशरिकीन अल्लाह पर तोहमत मानते हैं, यहूदी तोहमत लगाते हैं, ये सरासर झूठ है और उनके सिवा, झूठ के सिवा कुछ कहते नहीं। कौन? मुशरिकीन। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, ऐ हबीब मुकर्रम, तो क्या आप उनके पीछे शिद्दत गम में अपनी जान अजीज भी घुला देंगे अगर वो उस कलाम रब्बानी पर ईमान न लाए? क्योंकि प्यारे नबी ईमान की दावत देते थे, अल्लाह के कलाम को पहुंचाते थे, दावत हक पहुंचाते थे, हक बात कहते थे, मगर मुशरिकीन कुफ्फार मानते न थे। तो वो प्यारे नबी कुछ गमज़दा होते हैं कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनके पीछे क्यों अपने अजीज, अपने जान को क्यों घुला दें अगर वो उस कलाम रब्बानी पर ईमान न लाए। यानी आपका काम था सिर्फ दावत हक पहुंचाना, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, अगर अल्लाह चाहे मिल जाएगी, मगर आप अपने आप को गमजरा मत पाएं ताकि वो ईमान नहीं ला रहे हैं बोलकर। तो यहाँ पर जो दावत हक दे रहे हैं, जो अच्छा कलाम कर रहे हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ रग़बत पहुंचा रहे हैं, तो वो कभी भी मायूस नहीं होना है। इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि बंदा कभी मायूस ना हो, उसका काम था पहुंचाना, अल्लाह से दुआ मांगना है हिदायत के लिए, अल्लाह ताला जरूर उसको, वो लोग को हिदायत पर लाएगा अगर अल्लाह चाहे तो। मतलब बंदे का काम था वहां पर पहुंचा देना था, मायूस नहीं होना चाहिए, गमजदा नहीं होना चाहिए, जिस तरह अल्लाह ताला नबी को फरमा रहे हैं कि वो मायूस ना हो। इन्ना जाअलना मअल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, और बेशक हमने उन तमाम चीजों को जो जमीन पर है उसके लिए बाइस ज़ीनत व आराइश बनाया ताकि हम उन लोगों को जो जमीन के बासी है, यानी जमीन पर रहने वाले हैं, आजमाएं कि उनमें से बाएतबार अमल कौन बेहतर है। यानी इंसान को हर चीज मुहैया कर दी गई है, जमीन पर जीनत बख्शी है, आराइश दिया है, जमीन पर रहने के लिए हर चीज दिया है, इसलिए ताकि हम उनको आजमाएं, उनमें से बाएतबार अमल, जो उन चीजों को लेकर जो नेक अमाल करे, यानी अमल जो हक वाला है, कौन बेहतर है। यानी गलत चीज को इख्तियार करना, यानी अल्लाह ताला अकल दिया है बंदे को और दो पात दिया है, इस चीज से अगर अच्छाई इख्तियार करी तो अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर उस चीज से जो दिया गया है, मसलन हर चीज मोबाइल फोन ले लें या जो भी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, अगर बंदा उसको गलत इस्तेमाल करे तो उसका सवाल, उसका पूछ उसको होगा। तो यहाँ पर आमार आजमाएंगे उनमें से बातबार अमल कौन बेहतर है। मैं तो टेक्नोलॉजी से इस जमाने के ताल्लुक से एग्जाम्पल दिया है, तो हर चीज पर यहाँ पर बंदे को रहने के लिए आजमाइश दी गई है, तो उस पर आजमाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कौन बेहतर करने वाला है। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और बेशक हम उन तमाम चीजों को जो उससे रोए जमीन पर है नाबूद करके, यानी मैदान बना देंगे। यानी जो जो चीजें हैं
قیامت کے دن نیست و نابود کر دیں گے، بنجر میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی قیامت کے قریب تمام چیزیں نیست و نابود ہو جائے گی۔ قیامت ایسی چیز ہے جو تہس نہس فرما دے گی اور تمام چیزوں کو بنجر زمین بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ خیال کیا کہ کہف ورقیم یعنی غار اور لوح غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنے عجیب نشانی تھے۔ اب یہاں پر سورہ کہف یعنی کہف کی وجہ کیا ہے، کہف کسے کہتے ہیں؟ ایک غار کو، جو پہاڑ کے اندر جو غار ہے اس کو کہف کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا آپ نے خیال کیا کہ کہف و رقیم یعنی ایگزامپل یعنی غار اور لوح غار یعنی وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے وہ ایک عجیب نشانی تھی۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہ وقت یاد کیجئے۔ اب اس واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزرے ہوئے تھے۔ کیوں؟ یعنی یہاں پر نوجوان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ وقت جہاں پر ہر طرف کفار پھیل گیا تھا اور ایمان کو بچانے کے لیے وہ لوگ کوشش کر رہے تھے، جو نیک بندے تھے، جو نیک نوجوان تھے، اپنے ایمان کی خاطر وہ تمام چیزوں کو اس وقت، اس زمانے میں جہاں پر بادشاہ یعنی ظلم کر رہا تھا، ایمان کو چھوڑنے کے لیے ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، کفار ہر طرف چھایا ہوا تھا، تو وہ چند نوجوان مل کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تمام چیزوں کو، اپنے گھر، اولاد یعنی مال وغیرہ جو وہ لوگوں کے پاس تھے، ہر چیز کو وہ لوگ چھوڑ کر ایک غار میں جا کر پناہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، وہاں پر جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہماری کام میں راہیابی کے اسباب مہیا فرما، کیونکہ وہ لوگ تمام چیزوں کو چھوڑ کر جا کر غار میں پناہ لیے تھے اور دعا مانگ رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، وحی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں یعنی جو لوگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی کوشش کر رہے ہیں، راہیابی کے اسباب مہیا فرما، تمام چیزوں کو اسباب مہیا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر ٹھیکے دی کر انہیں سلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر اس غار میں اس طرح نیند دے دیا کہ ان کو سلا دیا کہ وہ چند سال اس میں سوتے رہے اور وہ لوگ جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر ان کی مدد فرما رہا تھا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، اور پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے، کیونکہ اس وقت جس زمانے میں وہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں آ کر پناہ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا اور ایک نیند ایسی دی کہ چند سالوں تک وہ سوتے رہے، مگر وہ جانتے نہیں کہ وہ کتنے سال سوتے رہے۔ تو وہ لوگ جب انہیں اٹھایا گیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے انہیں اٹھا دیا، وہ زمانہ چلے گیا تھا جو زمانے میں وہ لوگ آئے تھے اور جس بادشاہ کا دور تھا جو بھی وہاں پر ظلم کر رہا تھا، وہ زمانہ پار ہو چکا تھا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا، دیکھیں دونوں گروہ یعنی جتنے لوگ تھے وہاں پر کم و بیش 7 افراد تھے اور ایک کتا بھی تھا ساتھ میں، اس مدت کو صحیح شمار کرے۔ اب وہ لوگ اٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کتنی دیر سوئے، یہاں پر کتنی دیر ہم نے نیند لیا، تو وہ لوگ اپنی گنتی کو شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے، کب تک ہم اس غار میں تھے، وہ لوگ سوچ رہے تھے اٹھ کر۔ پھر نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح سناتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا۔ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے رب تو نسبت سے مضبوط و مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے
ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کرے تو اس وقت ہم ضرور حق سے حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یعنی وہ جب بادشاہ ان کے ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کس طرح وہ اپنی ایمان پر ثابت قدمی تھے، جب بادشاہ کہا کہ ایمان چھوڑ کر مشرک کی عبادت کرو یا پوجا کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ہم نے اس کے سوا ہر کسی اور کو معبود نہیں پرستش کرتے، اور ایسا کریں گے تو ہم حق پر سے ہٹ جائیں گے، ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے تھے، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا، جب تم ان سے اور ان جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کنارہ کش ہو گئے، تو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کشادہ فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا فرما دے گا۔ تو وہاں پر ڈسکس کر کے کیونکہ وہاں پر ظلم کر رہا تھے کہ وہاں کا بادشاہ انہیں ظلم کیا جا رہا کہ وہ غیر معبودوں کی پرستش کرے، تو وہ لوگ ڈسکشن کر کے ایک غار میں پناہ لیں گے، اور اپنی رحمت اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے کشادہ فرمانے والا ہے، اس کہہ کر وہ لوگ غار میں پناہ لیتے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب خطرہ جاتا ہے، اور وہ اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نظام جو ہمیشہ چلا رہا ہے، وہاں پر اس وقت ان لوگوں کے لیے اس غار میں جو پناہ لینے کے لیے آئے تھے، وہاں پر لیتے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو سورج کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کے جب وہ مشرق سے ہو تو اس کی یعنی ڈائریکٹ فیسنگ اس غار کی طرف نہیں ہوتی اللہ کے حکم سے، تاکہ وہ روشنی کی وجہ سے وہ لوگ اٹھ نہ جائیں۔ یعنی اللہ کے حکم سے یہ نشانی بتانے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی قادر ہے۔ تو وہاں پر وہ جسے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جسے اللہ ہدایت فرما دے وہی ہدایت میں یافتہ ہو جاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی مدد یعنی کوئی اور مرشد یا ولی یعنی راہ دکھانے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ تو اللہ اگر کسی کو گمراہ ٹھہرانے کے لیے اختیار کر لے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ہدایت یافتہ کی دعا کرنا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُؤْلِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور اے سننے والے، تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی دیکھے تو وہ بیدار دکھیں گے مگر حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب، اس طرح نیند میں ہم کروٹ بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں۔ تمام چیزیں اللہ کے انڈر کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نیند دے دے گا، اور نیند میں جو انسان کی فطرت ہے کروٹ بدلتے رہتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم وقفوں یعنی گیپ مینٹین کرتے ہوئے انہیں کروٹیں بدلتے ہیں، دائیں جانب بائیں جانب بدلاتے رہتے ہیں۔ اور ان کا کتا ان کی چوکٹ پر اپنے دونوں بازو پہلائے بیٹھا ہے، ان کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک کتا بھی ہے تمام چیزوں کے، یعنی وہ کتا حدیث میں ہے کہ جنت میں بھی داخل ہوگا، وہ ایک کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ ان کی صحبت میں رہتا ہے، اس کی یہ فضیلت ہو گئی ہے۔ تو ان کی چوکٹ پر اپنے دونوں بازو پہلائے ہوئے بیٹھا ہے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹ پھیرے گا، بھاگ جاتا، اور تیرے دل میں ان
उनकी दहशत भर जाती है। तो इस तरह लोगों को वहां से उनसे हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ये तमाम चीजों को मुहैया फरमा रहा है। वो दुआ करे थे कि उन्हें असबाब अता फरमा, जो अल्लाह ताला इस तरह उन्हें असबाब देते हुए उन लोगों की हिफाजत फरमा रहा है उस गार में। वकज़ालिका बअसनाहुम यतसाअलु बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलम बिमा लबिस्तुम फबअसू अहदकुम बिवरक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंज़ुर अय्युहा अज़का तआमन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युश्किरन्न बिकुम अहदा। और उसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में दरियाफ्त करें। चुनाचे उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो? उन्होंने कहा, हम यहाँ एक दिन या उसका भी कुछ हिस्सा। यानी वो लोग इतनी नींद थे कि वो लोग नहीं पता कि वो लोग कितने वक्त यहाँ पर, कितना अरसा, कई बरस, कई साल वहां सोते रहे। मगर उनमें से कहने लगा कि एक बंदा, यहाँ पर हम एक दिन या उससे कम ही ठहरे होंगे। उन्होंने कहा, तुम यहाँ एक दिन या उसका कम हिस्सा ठहरे हैं। बिलाखिर कहने लगे, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो। सो तुम अपने में से किसी एक को अपना ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो, फिर वो देखेंगे कौन सा खाना ज्यादा हलाल और पाकीज़ा है, तो उसमें से कुछ खाना तुम्हारे पास ले आए और उसे चाहिए कि आने जाने और खरीदने में आहिस्तगी और नरमी से काम ले और किसी एक शख्स को भी तुम्हारी खबर न होने दे। तो इस तरह वो लोग जब नींद से बेदार, अल्लाह ताला फरमाता है, तो उनमें से डिस्कशन होता है कितनी देर यहाँ पर ठहरे। कहने वाले ने कहते हैं कि एक दिन या उससे कम हिस्सा हम यहाँ पर रुके, मगर बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो कहकर उनमें से एक शख्स को एक सिक्का, जो उनके जमाने में जो वहां पर था, यानी कई अरसे, कई बरसे हो गए और कई कौम बदली, तो वहां पर उनमें से उनके पास जो सिक्का मौजूद था वो देकर बाहर भेजते हैं कि जाएं और वहां पर हलाल रिस्क तलाश करके कुछ खाने के लिए ले आए और कहने लगे कि आइस्तगी इख्तियार करें और तुम्हारे यानी यहाँ पर रहने की लोगों को वाकिफ न हो कि हम यहाँ पर ठहरे, इस तरह संभल कर जाएं। इन्नहुम यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहु इदन अबदा। बेशक अगर उन्होंने तुमसे आगाह होकर तुम पर दस्तरस पाली तो तुम्हें संगसार कर डालेंगे, क्योंकि वो डर था कि उस जमाने में वो बादशाह उन्हें ढूंढ रहे थे और क्योंकि वो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो वहां पर उस जुल्म करने पर वो लोग उतरेंगे, संसार कर देंगे अगर जान लेंगे। तो वो डर की वजह से उन्हें ताकीद कर रहे हैं कि आहिस्ता से जाकर जो भी हलाल रिस्क मिले लेकर आए। तो अगर मिलेंगे, अगर तुम्हारी खबर होगी तो वो दस्तरस मानिए तुम्हें संसार कर डालेंगे या तुम्हें जबरन अपने मजहब में पलटा लेंगे, और अगर ऐसा हो गया तो तब तुम हरगिज कभी भी फलाह नहीं पाओगे। तो इस तरह उन्हें ताकीद करते हैं कि देख संभल कर जाएं, और क्योंकि वो लोग नहीं पता कि इतना अरसा हो गया वो लोग गार में है, अल्लाह ताला उन्हें हिफाजत फरमा रहा है, और ये वो डर की वजह से इन्हें ताकीद कर रहे हैं कि इस तरीके से जाकर कुछ खाने के लिए ले आए। वो कज़ालिका आसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्ना अस्साअता ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुन्याना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ाला अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। और उस तरह हमने उनके हाल पर उन लोगों को जो चंद सदियां बात के थे मुताला कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और ये भी कि क़यामत आने में कोई शक नहीं। जब वो बस्ती वाले आपस में उनके मामले में झगड़ा करने लगे, जब अस्हाबे कहफ वफात पा गए तो उन्होंने कहा कि उनके गार पर एक इमारत बतौर यादगार बना दो, उनका रब उनके हाल से खूब वाकिफ है। उन ईमान वालों ने कहा जिन्हें उनके मामले पर गलबा हासिल था कि हम उनके दरवाजे पर जरूर एक मस्जिद बनाएंगे ताकि मुसलमान उसमें नमाज पढ़ें और उनकी खुरबत से खुसूसी बरकत हासिल करें। तो इस तरह वहां पर उनका वाक़या गुजरा, और ये तमाम चीजें जब वहां पर जानेंगे यानी मालूम हुआ कि इस तरह है, तो वहां पर झगड़ने लगे। और जब उनकी वफात हुई, वो लोग असहाब कहफ इंतकाल हो, तो वहां पर कहने वाले ने कहा कि उनकी यादगार में एक निशान वहां पर उस गार में तामीर करें, या कहने लगा और कई लोग कहें कि वहां पर एक मस्जिद को तामीर करें ताकि उनकी खुरबत यानी उस असहाब कहफ नेक बंदों की खुरबत उन्हें मिलेगी। और क्योंकि वो लोग ऐसे बंदे थे जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए वो लोग अल्लाह से दुआ मांगते थे, और उस जुल्म में यानी उस जुल्म होने वाले वहां से भी वो बचकर
رہنے کے لیے اللہ کی خاطر وہ اپنے جانوں کو بھی قربان کر دیے اس طرح. تو یہاں پر یہ واقعہ ہوا. سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجم بالغیب ویقولون سبعۃ ثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منهم احدا. اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے. یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ اصحاب کہف 3 تھے، ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا. یہ بن دیکھے اندازے ہیں. اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا. فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں. سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں. تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو تاکید فرمایا، کیونکہ مشرک لوگ سوال کیے تھے اصحاب کہف کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اصحاب کہف کا واقعہ پیارے نبی کو بتایا اور کہنے لگے کہ اس تمام واقعہ کو سماعت کرے، سنائے، اللہ کی نشانیوں کو بیان کرے. یہ اللہ کی نشانی ہے، ایک جو عجیب نشانی ہے جو انہیں بتایا گیا اس مشرک لوگ کو. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تاکید کر رہے ہیں کہ کئی لوگ کہیں گے کہ 3 تھے، کئی لوگ کہیں گے کہ 5 ہے، اور کئی لوگ کہیں گے کہ 6، ان کے کتے کو ملا کر 7. اس طرح الگ الگ انداز لوگ اپنے مطابق ان کی گنتی کہتے ہیں. مگر آپ فرما دیجیے کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے لوگ تھے، کتنے افراد تھے، اور ان کے بارے میں صحیح اللہ تعالیٰ کے بہتر جانتے ہیں، اور چند افراد بہتر جانتے ہیں. آپ اس بارے میں بحث مت کیجیے ان لوگوں سے، اور اگر کچھ وضاحت کر دیا گیا ہے، کچھ دریافت کریں، تو آپ خود ان کے بارے میں کچھ دریافت نہ کریں. جتنا بتایا گیا ہے وہ انہیں اس کا جواب دے دیں. تو یہ ایک جواب تھا جو مشرکین انہیں سوال کیا تھا. تو یہاں پر انشاءاللہ ہم آج کے نشست کو اختتام کرتے ہیں، کیونکہ وقت بھی قریب ہے، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے قریب. تو انشاءاللہ ہم یہاں پر 15 رکوع ہو چکے ہیں بنی اسرائیل کے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 16ویں رکوع سے آغاز کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس واقعے کو سماعت کیے ہیں، اور دعا کریں کہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اصحاب کہف کے جو نام ہیں جو میں جانتا ہوں انشاءاللہ معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ وہ نام کیا کیا ہے. میرے مطابق احادیث اور تفاسیر میں 7 لوگوں کا نام بتایا گیا ہے، اور ایک کتا ہے جن کا ہے ان کے ساتھ. تو تمام چیزوں کے نام انشاءاللہ آپ سماعت کریں، یاد رکھنے کی کوشش کریں. اصحاب کہف کے نام کے بھی کئی برکت ہے. ان کے نام کو اگر آپ ساتھ رکھیں گے یا یاد کر لیں گے تو اس برکت سے بھی آپ کی زندگی میں کئی اللہ کے طرف سے کئی فضل اور رحمت ہوں گی. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اس لگاؤ سے، ان کے اس نیک بندوں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. تو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کو ان کے نام اور بتاؤں گا. تو گھر میں رکھنے کی بھی کئی برکتیں ہیں. اس نام کی لکھ کر اگر آپ گھر میں رکھیں گے تو اس کی بھی کئی برکتیں ہیں، تو ساتھ میں رکھنے کی کوشش کریں. آئیے دعا کے ساتھ انشاءاللہ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو یا غلطیاں ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اور یا اللہ ہم نے یا اللہ اس سورہ کہف کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما دے. یا اللہ اس اصحاب کہف کے ان لوگوں کی برکت سے یا اللہ ہمارے بھی دلوں میں یا اللہ ایمان کا جذبہ نصیب فرما دے. ایمان سے یا اللہ محبت نصیب فرما دے. ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے. مشرکین کفار کے تمام کاموں سے یا اللہ ہمیں گناہوں سے یا اللہ بچا دے. یا اللہ ان کے اس افعال سے یا اللہ اعمال سے ہمیں دور فرما دے، اور ہمیں ایمان یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے. یا اللہ ایمان کا یا اللہ جذبہ نصیب فرما دے. دلوں کو یا اللہ ایمان سے ہمارے یا اللہ پکا فرما دے. دلوں کو یا اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت کو یا اللہ سینے میں محفوظ فرما دے. سنت محمدیہ پہ عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ایمان کو یا اللہ چاشنی کو یا اللہ ہر طرف یا اللہ دور دور تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما دے. آج کے اس فتن زمانے میں یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے والے بنا دے. ایمان کو یا اللہ حفاظت کرنے والے بنا دے. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے. ہدایت یافتہ بندوں میں ہمارا نام کو شامل
شامل فرما دے, ایمان پر موت نصیب فرما دے, ایمان پر موت نصیب فرما دے, ایمان پر موت نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ کو جاری فرما دے. یا اللہ ہم سب کے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ اصحاب کہف کی برکت سے ہماروں کو بھی اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما دے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تیرے تو کیا نبی کی یا اللہ خاطر زندگی کو بسر کرنے والا بنا دے, اخلاص نصیب فرما دے, ہر کام میں للہیت نصیب فرما دے, دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے. سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی کے صدقے سے یا اللہ اصحاب کہف کے صدقے سے یا اللہ کو مقبول فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ یا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم.